الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی عام ہو جائے، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت 19 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو اس کو مزید شیئر کرنے سے منع فرمایا۔ جو شخص جانتا ہو کہ فلاں عورت مرد نے کوئی گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، آنکھ سے دیکھا ہو اس نے، وہ کسی کے ساتھ شیئر کر دے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ لوگ، یہ بھی سورہ نور کے شروع میں ہی ہے، کہ وہ لوگ جو کسی پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، ان کو 80 کوڑے مارو۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ آنکھ سے دیکھا ہے، سچا ہے، حقیقت ہے، مگر شیئر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی کو بتا دے، پتہ چلا فلاں فلاں کا یہ مسئلہ ہے، 80 کوڑے لگیں گے اس کو۔ یا تو 4 گواہ ہوں، بگتاؤ اور اس کو سزا دلواؤ، اور اگر 4 گواہ نہیں تو خاموش رہو، زبان بند رکھو۔ یہ برائی ہے، یہ کچرا ہے، یہ گند ہے، اس کو دباؤ جتنا دبتا ہے، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن آج بے مہار سوشل میڈیا، اس پر بے حیائی کو عام کرنے کے بہت زیادہ وسائل بن چکے ہیں۔ بے شمار لوگ خود بدکاری کرتے اور اس کی تصویریں بنا کر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم گناہ کر رہے تم بھی کرو، لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ان کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بناتے ہیں، ہمارے پاس تیری ساری تصویریں ہیں، ہمارے یہ مطالبے پورے کرو ورنہ ہم اس کو عام کر دیں گے۔ اور کتنے لوگ وہ اسٹوریوں کی شکل میں برائی کی اسٹوریاں بیان کر کر کے لوگوں کو برانگیختہ کرتے، حقیقی ہوں یا جھوٹ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ قابل مذمت بھی ہے، قابل سزا بھی ہے۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش مسلمانوں کی وہ ٹک ٹاک بن گئی ہے۔ اس میں مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اپنی جسم کی نمائش کرتے اور برے الفاظ بولتے، بے حیائی پر ابھارنے والے کام کرتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر چڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زیادہ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، لوگوں کو زیادہ اشتہار چلیں گے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے آگ کا سودا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بے حیائی کو عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سزا رکھی ہے۔ اور جو شخص گالی دیتا ہے، یہ ٹک ٹاکر گالیاں بھی بہت دیتے ہیں۔ ماں اور بہن کی گالی جو ہوتی ہے، اس کا معنی ہے کہ تو ماں کے ساتھ برا ہے۔ اگر ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی تو بہن کے ساتھ برا ہے۔ تو یہ برائی کی تہمت بھی ہے، جو ہر تہمت پر 80 کوڑے اسلام کی سزا ہے، اسلام نے سزا مقرر کی ہے۔ لیکن ہم ہنستے ہنستے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، روتے روتے بھی دے رہے ہوتے ہیں، مذاق کے ساتھ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تمام آیات اور احادیث کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی دولت، معمولی سا پیسہ، تھوڑا سا لالچ، جس کے بدلے ہم اپنا ایمان، اسلام، اخلاقیات ساری حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں، اپنے اخلاق بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے عقائد بھی برباد کرتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے دیکھنے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہرگز شرکت نہ کریں جس میں یہ تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں اور بہت زیادہ نقصان آپ نے لوگوں کا کر دینا ہے۔ اور یاد رکھو، جو برائی شروع کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ برائی کرتے ہیں،
ان سب کا گناہ اس کو ملتا ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یہ تو قرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی اس نے اس کو کہا میں نے تجھے قتل کر دینا ہے، اس لیے کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے اور میری بے عزتی کا گواہ تو ہی ہے، تو نہیں رہے گا تو مدعا غائب ہو جائے گا۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آدم علیہ السلام کے اس بیٹے سے لے کر قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے، امریکہ نے کتنے ملین مسلمان شہید کیے، روس نے کتنے ملین مسلمان شہید کیے، یہ جتنے بھی قتل ہوئے یا آئے دن جو لوگ ناحق قتل ہوتے ہیں، فرمایا جتنا گناہ ہر قاتل کو ہوگا اتنا سب کے برابر گناہ اس پہلے قاتل کو ہوگا جس نے قتل شروع کیا تھا۔ تو اب یہ ٹک ٹاکر اپنا اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں جا کر رکیں گے، کہ جتنے لوگ ان کی وجہ سے بے حیائی کی طرف آئیں گے، برائی کی طرف آئیں گے، سب کا گناہ ان کے سر پر ڈالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو نیکی کا دروازہ کھولتا ہے، نیکی کا کام شروع کرتا ہے، فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ فرمایا جتنے لوگ اچھا کام شروع کرنے والے کو دیکھ کر یا سن کر اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں، سب کو اپنا اپنا ثواب تو ہوگا، سب جتنا ثواب اس کو بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے اچھے کام کا دروازہ شروع کیا ہے، دروازہ کھولا ہے۔ تو میری نصیحت ہے اپنے آپ کو، اپنے تمام بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں کو، کہ ایسی کسی حرکت میں، ایسے کسی کام میں ہرگز شرکت نہ کریں جو لوگوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف ابھارتا ہو۔ آپ تو گناہ گار ہوئے سب کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ سنیک ویڈیو چل پڑے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم نے گناہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، بے حیائی عریانی فحاشی اس میں ہے، اور آپ لوگوں کو شیئر کرو، جتنے لوگوں تک شیئر کرو گے اتنے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے۔ یہ بھی برائی کی طرف دعوت ہے، یہ بھی برائی کی طرف دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی طرف بلاتا ہے، جو نیکی کرے گا اتنا ہی اجر اس کو بھی ملے گا، اور جو برائی کی طرف بلاتا ہے ظاہر ہے اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ اور پھر یہ دعوت ہے، برائی کی دعوت ہے، جتنے لوگ ان کی وجہ سے آئیں گے بے حیائی دیکھیں گے ان سب کا گناہ ان کو ملے گا، اور ان کو پیسہ کیا ملے گا؟ چند ٹکے، اس کے عوض اپنا ایمان اور اخلاق اور پوری قوم کا ایمان اور اخلاق تباہ کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کلک کر کے پیسے کماتے ہیں، کچھ لوگ ویڈیو دیکھ کر پیسے کماتے ہیں، یہ دونوں کام بھی ناجائز ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کے ویڈیو پر ایک کمپنی والا کہتا ہے کہ میرے ایڈ لگا دو بھائی، یہ لو پیسے، گوگل کو پیسے دیتا ہے، میرے ایڈ لگا دو اور پر کلک یا پر لاکھ کلک آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو یہ مختلف قسم کے پروگرام بنا کر یا ایپس بنا کر کلک لیتے ہیں لوگوں سے۔ آپ کا کام ہے خالی ایڈ کلک کرتے چلے جانا، اور کوئی کام نہیں، آپ کو پیسہ ملے گا۔ تو میں نے ایک تاجر کے طور پر گوگل کو 1,00,000 روپیہ دیا، اس نے 10,000 دے دیا ان لوگوں کو جو کلک کرنے والے ہیں۔ تو مجھے گوگل نے کہا دیکھو جناب 10 لاکھ کلک آ گئے ہیں، پیسے اور دو۔ میں نے سوچا کہ 10 لاکھ کلک آئے ہیں تو کم از کم 1,00,000 تو میرا گاہک بنے گا نا، 1,00,000 پروڈکٹ تو میری بکے گی نا۔ لیکن دیکھا تو وہ بالکل نتیجہ وہ نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کلک تو سارے جعلی تھے، دھوکہ تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمان کا پیسہ گوگل کے پاس چلا گیا، اس نے 4 ٹکے تمہیں دے دیے، مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور تم دھوکے میں شریک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ تو جتنے ویڈیو دیکھنے کے پیسے لیتے ہیں اور جتنے کلک کرنے کے پیسے لیتے ہیں وہ گناہ پر تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے کاروبار ہیں جن میں ڈیلیوری نہیں ہوتی، نیٹ پر کاروبار ہوتے ہیں جن پر ڈیلیوری نہیں ہوتی، بس
وہ چڑھ گیا اتر گیا، پیسے دے دیے پیسے لے لیے، نہ کچھ لینا نہ دینا، یہ کاروبار بھی درست نہیں ہوتے۔ البتہ کوئی جس طرح علی بابا ہے، جس طرح آپ کے دراز ہے، یا اس طرح کے جن میں صرف نیٹ کو رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، باقی باقاعدہ سامان جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، پیسے پے بھی ہوتے ہیں، ایسے کاروبار بالکل جائز ہوتے ہیں اگر اس میں دھوکہ نہ دیا گیا ہو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔